کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اب آپ کے سامنے دعوت کتاب دیتے ہیں سید حسن عسکری رضا قاسمی کو کہ یہاں تشریف لے آئیں اور آج کی مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ان کے فوراً بعد انشاءاللہ مولانا آصف حسین قیامت رونق افروز ممبر ہوں گے۔ سید حسن عسکری رضا قاسمی کی آمد پر ایک محبت بھری صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني، اللهم افعل بنا ما أنت أحد ولا تفعل بنا ما نحن أحد، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، اللهم ارزقنا زيارة قبر حسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام بآواز بلند الصلوات۔ بار دیگر بھی بآواز بلند الصلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات، الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه وناصر دينه ومنجز شريعته ومروج أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب امیر المؤمنین صلوات، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم ومعاندیهم ومبغضیهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین، عما فقط قال امیر المؤمنین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الناس ثلاثة فعالم الربانی ومتعلم على سبیل نجات صلوات، مومنین کرام و صاحبان ایمان، بلا تمہید میں آج کے اپنے سبق کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔
کا میرا سبق اس کتاب سے ہے کہ جس کتاب کا ہر گھر میں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ امام علی علیہ السلام کے کلام جس کتاب میں موجود ہیں اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ تمام خطبات امام علی علیہ السلام کے اس کتاب میں موجود ہیں، تو اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا نہایت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، تاکہ قرآن کے بعد جس کتاب میں سب سے زیادہ توحید بیان کی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ توحید اس کتاب میں موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے صرف اور صرف بتایا ہے ہمیں کہ آخر ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ تو آج کا میرا سبق اس عظیم کتاب کے مکتوب نمبر 147 147 حکمت نمبر، اس میں جناب کمیل فرماتے ہیں، جناب کمیل ابن زیاد نخعی وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی طرف لے کر جانے لگے۔ یہ وہ جناب کمیل ہیں کہ جن کی آپ اپنے گھر میں دعائے کمیل پڑھتے ہیں، یہ وہ جناب کمیل ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے ہاتھ کو پکڑا اور قبرستان کی طرف لے کر جانے لگے، اور جب آبادی سے باہر نکلے نا تو امام علیہ السلام نے ایک لمبی آہ کی۔ میں آسان جملوں میں بیان کروں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں جسے کہتے ہیں ایک ٹھنڈی سانس، امام علیہ السلام نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی اور پھر مجھے کہا، جناب کمیل کہہ رہی ہیں کہ مجھے کہا، یا کمیل ابن زیاد ان هذه القلوب اولیاء، فرمایا اے کمیل ابن زیاد، یہ دل اسرار و حکم کے ظروف ہیں، اسرار و حکم کے ظروف ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ دل پوشیدہ باتوں کے ایک بہت زیادہ، ہمارے دل کے اندر جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کا ظروف ہے، ان کا ایک ذخیرہ ہے۔ جو باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں وہ ہمارے دل میں ہوتی ہیں نا، تو یہ دل امام علیہ السلام فرماتے ہیں اسرار و حکم کے ایک عظیم، ایک بہت ہی بڑے ظروف کا ہے۔ یہ دل ہمارا بہت ہی زیادہ پوشیدہ باتیں لیے ہوئے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا فَخَيْرَهَا او آہا، امام علیہ السلام نے فرمایا بہترین بندہ وہ ہے، بہترین وہ ہے، فَاحْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ، فرمایا بہترین بندہ وہ ہے، بہتر بندہ وہ ہے کہ جو ان کو سنبھال کر رکھے، ان پوشیدہ بندوں کو، ان پوشیدہ چیزوں کو، ان باتوں کو اپنے اندر رکھے، ان کو سنبھال کر رکھے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے کمیل، اب جو میں تمہیں باتیں بتاؤں، جو میں تمہیں تعلیم کروں، جو میں تمہیں ٹیچ کروں، وہ تم نے یاد رکھنا ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام جناب کمیل کو کہہ رہے ہیں کہ جو اب میں کہوں وہ تم نے یاد رکھنا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا الناس ثلاثۃ، دیکھو انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا امام علیہ السلام نے فرمایا عالم، فعالم الربانی، فعالم الربانی، کہ جو عالم ربانی ہو۔ عالم ربانی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو عالم دین ہو، جو علم رکھتا ہو۔ دوسرا امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نِجَاتِ، فرمایا جو متعلم ہو، جو طالب علم ہو،
نجات کا، یعنی جو نجات کی راہ پر برقرار ہو وہ ہے دوسرا۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَحَمَجُ الرَّعَاءُ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا عوام الناس وہ ہے، کون ہے؟ تیسرا عوام الناس وہ پست گروہ ہے کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے، ہر بلانے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ آتا ہے، وہ بیان کرتا ہے اہل بیت کی سیرت، قرآن کی تعلیمات کو پیش کرتا ہے، آپ کو دین حق بتاتا ہے، اس کے سامنے بھی ہم کریں واہ واہ، اور دوسرا شخص آتا ہے جو دین کی دھجیاں اڑا کر چلا جاتا ہے، اس کو بھی ہم کرتے ہیں واہ واہ۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ ان لوگوں کا امام علیہ السلام اس کو اس حکمت میں بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھر کس کام کے رہ جاتے ہیں، یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا لم یستضیئوا بنور العلم۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تیسرا گروہ ہے، جو تیسرا پست عوام الناس ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ علم کی نور سے کسب زیاں نہیں کرتا، علم کے نور سے دور ہو جاتا ہے، اس کو پھر علم کے ساتھ رغبت نہیں رہ جاتی، پھر وہ علم سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ جو پھر علم سے دور ہو جاتا ہے، پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہ کسی مضبوط سہارے کا دامن نہیں تھامتا، کسی مضبوط سہارے کو نہیں تھامتا۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں کون سا مضبوط ہے؟ کون مضبوط ہے؟ ہمیں مضبوط کرنے والی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید، اس کے بعد ہے نہج البلاغہ، اس کے بعد ہے صحیفہ کاملہ، اور پھر اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو اس کے بعد ہیں علماء کرام جن سے ہمیں رغبت کرنی ہے، جو ہمیں دین صحیح معنی میں بتاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے، بڑے افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمیں جو دین حق بتاتے ہیں ہم ان سے دور ہیں، جو ہمارے دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں ہم ان کے قریب جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اتنی بابصیرت قوم، کیا ہو گیا ہمیں؟ پھر امام علیہ السلام نے جناب کمیل کو تعلیم کرتے ہوئے فرمایا یا کمیل العلم خیر من المال، کہ اے کمیل علم مال سے بہتر ہے، علم مال سے افضل ہے، علم مال سے افضل ہے۔ کیسے افضل ہے؟ پھر امام علیہ السلام نے جناب کمیل کو ان کی دلیل بھی تعلیم کی کہ کیسے علم مال سے افضل ہے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا العلم یحرسک وانت تحرس المال، فرمایا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ کیسے علم مال سے افضل ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم تمہارا محافظ ہے اور مال کی تمہیں محافظت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، ہم تو اب کسی کے نوکر ہیں نہیں سوائے محمد و آل محمد کے، تو اب ہم نے کسی کی نہیں محافظت کرنی، اپنے دین کی کرنی ہے بس۔ اب ہم مال کی محافظت کرنے لگ جائیں، اگر ہم اپنے سب کچھ مال کو مان لیں تو بروز قیامت بھی یہ مال ہی ہوگا کہ جس کے لیے ہم نے حلال اور حرام کی پرواہ نہ کی، پھر تمہارا ذات راہ یہ بن جائے گا۔ میں نے آپ کے پہلے بھی اپنی معروضات آپ کی نظر کی، تو آج ایک دفعہ پھر وہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام قبرستان
یعنی جو لوگ فوت ہو گئے تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو تم لوگ دنیا میں گھر بنا کر آئے تھے، جو تم نے بڑے بڑے محل بنائے تھے، اس کے اوپر کسی اور کے قبضے ہو گئے ہیں، جو تم مال اکٹھا کر کر آئے تھے وہ کسی اور کوئی اس کے اوپر اور حاکم بن گیا ہے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا تم بتاؤ کہ تمہارے کیا حالات ہیں، تمہارے کیا حالات ہیں؟ تو ظاہری بات ہے انہوں نے تو بولنا نہیں تھا۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خداوند کریم ان کو یہ اجازت دے دے کہ اگر تم علی کا جواب دو تو یہ صرف یہ کہیں کہ اے علی، ہمیں یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ بہترین ذات رات تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ تو ہمیں متقی بننا ہے کیونکہ ہمارے امام متقیوں کے امام ہیں۔ ہم ایسے بھولے کیوں بن رہے ہیں جی؟ آپ خود موازنہ کریں کہ جب پہلے علی کو ایسے بھولے شیعہ نہیں چاہیے تھے تو بعد میں علی کو بھی ایسے بھولے شیعہ نہیں چاہیے۔ ہم نے ان کی فوج میں حصہ لینا ہے، ہم نے ان کے سپاہی بننا ہے، ان کے نقش قدم پہ جام شہادت نوش کرنا ہے۔ تو ہمیں متقی بننا ہوگا نا، ایسے بھولا تو نہیں بننا ہوگا۔ ہم نے چیک کرنا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ پھر امام علیہ السلام نے دوسری دلیل جو بتائی کہ علم مال سے افضل ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں والمال تنقصه النفقات والعلم یذب اعلی الانفاق۔ فرمایا علم جو ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور جو مال ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے، علم صرف کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اب آپ کے سر میں درد ہے جی، آپ چاہے ارب پتی ہیں، جب تک آپ وہ 10 روپے کی 5 روپے کی ڈسپرین کی گولی نہیں لیں گے تب تک آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ہے۔ تو جب آپ کو دیکھیں نا، جب مال آپ سے دور گیا تب اس نے آپ کو فائدہ پہنچایا۔ تو اس سے بڑی کیا دلیل ہو کہ جو چیز آپ سے دور جا کے آپ کو فائدہ پہنچائے اسے مال کہتے ہیں، اور جو صرف کرنے سے بڑھ جائے اسے علم کہتے ہیں۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اور مال و دولت کے نتائج، اس کے اثرات مال کے فنا ہونے پر ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا یا کمیل ابن زیاد معرفت العلم دین یدان بہ۔ فرمایا اے کمیل، علم کی شناسائی، علم کو پہچاننا دین ہے۔ علم کی شناسائی، شناسائی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پہچاننا، کسی چیز کو پہچاننا۔ تو علم کو پہچاننا کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ امام علی علیہ السلام کی کلام میں پڑھ رہا ہوں کہ علم جو ہے جی وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد انشاءاللہ۔ تو علم کو پہچاننا دین ہے، یہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ علم کی شناسائی، اس کو پہچاننا دین ہے، اور اسی کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی کی طرف رغبت کی جاتی ہے، اسی کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے انسان اپنی زندگی میں دوسروں کو
کے اوپر اپنی اطاعت منواتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے، امام علیہ السلام فرمانے جس کے پاس علم ہے وہ اپنی زندگی میں دوسروں سے اپنی اطاعت منواتا ہے۔ کیسے منواتا ہے؟ اس کی مثال جیسے آغا سید علی حسینی سستانی صاحب نے ان کے ایک فتوے پہ داعش کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، ان کی دھجیاں اڑا کر پھینک دیا، اس کو کہتے ہیں علم۔ یہ ہے علم کی طاقت کہ امام علیہ آقا نے ایک فتویٰ دیا اور داعش کو تباہ کر دیا، اسے کہتے ہیں علم۔ یہ ہے علم۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی علم، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اپنی اطاعت منواتا ہے اور رہتی دنیا تک اس کا نام رہتا ہے۔ رہتی دنیا تک کیسے نام رہتا ہے؟ دیکھیں آپ، یہ خدا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، درجات بلند کرے آغا علامہ مفتی جعفر حسین کے، کہ جنہوں نے اس کلام کا، کلام معصومین کا ترجمہ کیا، خدا درجات بلند کرے۔ اب ان کا نام ابھی تک زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا سرمایہ ہمیں دیا، امام علیہ السلام کے کلام، امام علیہ السلام کے خطبے، ان کا اردو میں ترجمہ کر کر ہمیں دیا۔ کیوں؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ قبلہ کی آمد پہ محبت پر صلوات پڑھیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا جی، کیا فرمایا؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر ایک علم کا عظیم ذخیرہ موجود ہے، ایک بہت ہی بڑا سمندر موجود ہے اس جگہ۔ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ایک بہت ہی بڑا سمندر ہے علم کا۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کاش، اے کاش کہ اس کو کوئی اٹھانے والا بھی ہوتا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یا امام، آپ کو کوئی نہیں ملا اس کو اٹھانے والا؟ تو پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں ملا، لیکن ذہین تھا، ناقابل اطمینان تھا۔ اگر اس پر اطمینان کیا جائے تو وہ ذہین نہیں تھا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس قابل تھا، یعنی نہ میرا علم اس کے قابل تھا، نہ وہ میرے علم کے قابل تھا۔ ایسے لوگ ملے مجھے۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ایسا شخص ملتا ہے کہ جو لذتوں پر مٹا ہوا ہوتا ہے، جو لذتوں پر مٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرے واجب القدر مومنین، تاریخ اسلام کے اندر دو مؤذن ایسے گزرے ہیں کہ قیامت تک عزادار ان کی اذان کو نہ بھولیں گے۔ پہلا مؤذن 19 ماہ رمضان اذان فجر دی، دوسرا مؤذن سرزمین کربلا 10 محرم کو اذان فجر دی۔ پہلے مؤذن کا نام بھی علی تھا اور دوسرے مؤذن کا نام بھی علی تھا، لیکن فرق بہت تھا۔ آپ پہلے علی نے اذان دی کوفہ میں اور شہزادہ علی اکبر نے دی کربلا معلیٰ میں۔ امام علیہ السلام سے پوچھا، میں کہتا ہوں کہ یا امام، آپ نے جب اذان دی تو آپ تو گلدستہ اذان پر تھے، اور جب شہزادہ علی اکبر نے اذان دی تو کربلا کے ٹیلے پر تھے۔ پھر ایک اور بہت بڑا فرق، میں کہتا ہوں یا امام، جب آپ نے 19 ماہ رمضان کو اذان پڑھی تو آپ تو سحری کر آئے تھے، آپ تو پانی پی کر آئے تھے، لیکن جس نے 10 محرم کو کربلا میں اذان دی 3 دن کا پیاسا تھا، 3 دن کا پیاسا شہزادہ علی اکبر۔ پھر میں
ایک اور فرق کہتا ہوں، یا امام آپ نے جب اذان دی تو آپ کی بہنوں کو، آپ کی بیٹیوں کو نہیں پتہ تھا کہ ہمارے بابا کی، ہمارے بھائی کی آخری اذان ہے، لیکن سرزمین کربلا شہزادہ علی اکبر کی والدہ کہہ رہی ہیں عورتوں قرآن کو بند کرو، میرے بچڑے کی آخری اذان ہے۔ اذان کے بعد باری آئی نماز کی۔ کوفہ میں علی علیہ السلام نے نماز شروع کی، ادھر کربلا میں نمازی نے نماز شروع کی، لیکن ادھر بھی اب فرق بہت تھا۔ یا امام علیہ السلام جب آپ نے نماز پڑھی تو آپ کو لگی ایک ضرب، اور جب کربلا کے نمازی نے نماز پڑھی تو نیزوں میں نیزے تھے، تیروں میں تیر تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دائیں کی ہوا بائیں چلی جاتی تھی، بائیں کی ہوا دائیں آ جاتی تھی۔ اتنے زخمی تھے مولا حسین، زخموں کے اندر زخم تھے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ یا امام آپ نے جب نماز پڑھی تو آپ نے سجدے میں سر رکھا خود، اٹھایا بھی خود، اور کربلا کی نمازی نے جب سجدے میں سر رکھا تو خود اٹھایا، شمر بھی سجدے میں رکھا سر خود سجدے میں سر رکھا، لیکن اٹھایا شمر نے، اس ظالم نے، اور اس طرح بے تکے طریقے سے اٹھایا کہ نیچے سے جناب سکینہ کہتی ہیں تمہیں سر کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آتا، ادھر لاؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیسے سر اٹھاتے ہیں۔ چکیاں پیس کر پالا تھا، تمہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے، 3 دن پانی بند کر دیا، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ تو یا امام میں آپ سے معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ اب تک میں نے آپ کے عزاداروں کو یہ بتایا کہ علی علیہ السلام کی نماز پھر بھی آسان تھی، اور آپ کی اذان، آپ کی نماز بہت ہی مشکل تھی، لیکن اب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور کہتا ہوں یا امام کائنات میں ایک ایسا بھی نمازی گزرا ہے کہ جس کی آپ سے بھی زیادہ نماز مشکل تھی۔ اباب اہل بیت مولا کے عظیم عزاداروں، اور مرد نہیں عورت تھی، مرد نہیں مستور تھی، علی کا بیٹا نہیں تھا، علی کی بیٹی تھی۔ شام غریبہ میں پڑھی اذان، شام غریبہ پڑھی نماز، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے شام غریبہ نماز پڑھی یہ پھر بھی آسان تھی، تکبیرۃ الاحرام آپ نے کہا، دعائے قنوت پڑھی، لیکن جب 11ویں کا دن تھا اس دن آپ کے بازو پس گردن تھے، یہ آپ کی نماز سب سے زیادہ مشکل تھی۔ ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صل علی محمد محمد وعجل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ 2-3 اعلانات سماعت فرما لیں۔ ان اعلانات کے دوران حسب سابق آج بھی آپ سے گزارش ہے